السلام علیکم ناظرین، کل سے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ بپا ہوا ہے۔ وہ ہنگامہ یہ ہے کہ لاہور میں جعلی بیلٹ پیپر چھاپنے کی کوشش کی گئی، جس کو کچھ صحافیوں نے پکڑ لیا۔ اس کے بارے میں ایک مکمل بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بیلٹ پیپر کیوں چھاپے گئے، اور اس بیلٹ پیپر چھاپنے کی سٹوری کی اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس سٹوری کے بارے میں کچھ معلومات میرے پاس بھی ہیں، اور جس آفس میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ سب سے پہلے یہ خبر لائی گئی اور یہ کوشش کی گئی کہ یہ خبر جو ہے وہ نشر کر دی جائے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی جو ہے اس شواہد کے۔ ہمارے اینکر میاں عمران ارشد جو بڑے تحقیقاتی جرنلسٹ بھی ہیں، ان کی بڑی سٹوریز جو ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی اس خبر کو کرنے گئے تھے، اور ان کے ساتھ رائے ثاقب کھرل جو کہ ہم نیوز سے وابستہ ہیں، اینکر پرسن ہیں، ہمارے پاس بھی کام کرتے رہے، ہمارے برخودار ہیں، وہ بھی اس خبر کے لیے گئے تھے۔ یہ دونوں صاحبان یہ سٹوری لے کر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس سٹوری کو فوری طور پہ نشر کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایک پریس دیکھا ہے جس پریس میں کچھ بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ NA-15 جہاں سے میاں نواز شریف نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، انتخاب آ رہے تھے، اس حلقے کے بیلٹ پیپر ہیں، اور بیلٹ پیپر بھی ان کے ہاتھ میں کچھ موجود تھے جو پرنٹ کیے گئے تھے۔ اب سوال 3-4 تھے جب یہ خبر میرے سامنے رکھی گئی، اور جب یہ کہا گیا کہ اس قسم کا سکینڈل ہے، تو بطور جو ہے وہ ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے میں نے ان کے سامنے 3-4 سوالات رکھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی نشاندہی پہ آپ اس پریس میں گئے یا جس جگہ پہ یہ چھاپنے کا عمل جاری تھا وہاں پہ گئے، تو وہ لوگ کون ہیں، وہ کتنے اتھینٹک ہیں، کسی پارٹی سے وابستہ تو نہیں ہے، جو آپ کا سورس ہے وہ کہیں کسی اس کا کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جس پریس میں آپ گئے، جس جگہ پہ آپ گئے، کیا وہاں بآسانی سے آپ وہاں پہ داخل ہو گئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی گیٹ بند نہیں تھا، کوئی چھپ کے یہ نہیں چھاپے جا رہے تھے؟ تو اس سوال کا جواب بھی میں نے ان سے پوچھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس خبر کے نتیجے میں یا اس جو ان کے پاس مواد موجود ہے اس کے نتیجے میں ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے اور کسی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے حوالے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا یا کسی بیانیے کو بنانے کا کسی کو موقع تو حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن بضد تھے ہمارے اینکر بھی، اور ہمارے جو ساتھی جو دوست ہمارے اینکر ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب بھی، وہ بھی کہ اس کو فوری طور پر نشر کر دیا جائے اور بس اس خبر کو چلا دیا جائے۔ ان تینوں سوالوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اس میں مزید تحقیقات ہونی چاہیے، جس پہ میاں عمران ارشد صاحب نے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان سوالات کے جوابات جو ہم نے سامنے رکھے ہیں وہ اس کو دیکھا جانا چاہیے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آ سکیں، تاکہ ہم کسی مہم کا حصہ نہ بن جائیں، تاکہ ہم کسی پلانٹڈ سٹوری کا حصہ نہ بنیں اور وہ پلانٹڈ سٹوری کسی کے استعمال میں نہ آ جائے۔ تو اس پہ رائے ثاقب کھرل صاحب کا موقف تھا کہ یہ بڑی سٹوری ہے، اس کو فوری چلا دیا جائے، اس کو فوری طور پہ فریش کر دیا جائے، اور یہ خبر جو ہے وہ کہیں اور نہ چل جائے، اس لیے بڑا ضروری ہے اس خبر کو جو ہے وہ نشر کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی اس بات کے جانے کہ آخر یہ منصوبہ کس کا تھا، کون یہ چند بیلٹ پیپر چھاپ کر پورے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تھی، اور کیا کسی کا اگر ایجنڈا ہے تو اس ایجنڈے کو بھی سامنے آنا چاہیے، اگر یہ سٹوری پلانٹڈ ہے تو اس کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ لیکن رائے ثاقب صاحب بضد تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو فوری چلائیں، جس پہ میں نے ان سے ایک سوال کیا اور بصد احترام سوال کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا رائے ثاقب صاحب، اگر آپ نے اس خبر کو چلایا ہوا ہے، اگر آپ نے چینل پہ جس چینل میں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے اس خبر کو چلا چکے ہیں یا وہاں پہ اس کو نشر کر چکے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اگر آپ سے اس بارے میں ثبوت لیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہیں سے، تو یقینی بات ہے یہ جرنلسٹک ایتھکس کی بھی بالکل جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا خبر کوئی پلانٹڈ تو نہیں ہے۔ جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈیلے کیا کہ ہم اس کو مزید تحقیقات کریں گے، اور اپنے اینکر سے بھی کہیں گے جس پر عمران ارشد صاحب راضی تھے اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ خبر اظہر مشوانی صاحب جو کہ سوشل میڈیا کے انچارج ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہیں، اس نامکمل خبر کو لے کے وہ میدان میں آ جاتے ہیں، پہلے کچھ ویڈیوز ڈالتے ہیں، پھر دوسری ڈالتے ہیں، پھر تیسری ڈالتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز وہاں پہ ان کے پاس کیسے گئیں؟
جس واٹس ایپ گروپ کے اندر گئی ہیں اس کے اسکرین شاٹ بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے یہ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کس طریقے سے پہنچائی جا رہی ہیں، اور پھر اس ویڈیو کو کس طریقے سے پھیلانے کا پورا ایک ایجنڈا دیا جا رہا ہے۔ اظہر مشوانی صاحب اگر یہ کام نہ کرتے تو شاید اس حوالے سے یہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی، یہ اس خبر پہ مزید کام ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کس کا ہو سکتا ہے، کیا اس کے پیچھے جو ہے پورے الیکشن پروسیس کو بدنام کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے، یا کوئی اور چیزیں اس کے پیچھے کار فرما ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کو تحقیقات کیے بغیر یہ فوٹیج، یہ ویڈیو اگر اظہر مشوانی صاحب جو ہیں وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، پھر اس کو ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اس سے کچھ چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ مشکوک یہ ہوتی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دو اینکر کے پاس فوٹیج تھی، عمران ارشد صاحب کے پاس تھی، اور یہ فوٹیج جو ہے جس پہ عمران ارشد صاحب کا ایک وہاں پہ ایک کھڑا ہوا بیپر ہے، دوسرا بیپر ہے راج ثاقب صاحب کا، یہ دونوں صاحبان کے پاس سے اگر ویڈیو نہیں ہے تو ایک تیسرے صاحب جو ویڈیو کو لیک کرتے ہیں یا ویڈیو کو پھیلاتے ہیں وہ کس ایجنڈے پہ وہاں پر موجود تھے، وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے، ان کا کیا کام تھا کہ کسی تحقیقاتی سٹوری میں جہاں پہ دو جرنلسٹ کسی تحقیقاتی سٹوری کے لیے گئے ہوں تو وہاں پہ وہ اپنے کیمروں کے ساتھ موجود ہوں اور وہ اپنے کیمرے استعمال کر رہے ہوں۔ اب بعض جو معلومات یہ بھی ہیں کہ کچھ ایک صاحب جو وہاں پہ فوٹیج بنا رہے تھے وہ وہاں سے جو ہے وہ فوٹیج لے کر غائب ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس کے مقاصد کیا ہو سکتے تھے۔ پھر سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں، میاں عمران ارشد صاحب کی ساکھ کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، نیو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خبر ہمارے پاس تھی، ہم نے نہیں چلائی، ہم نے اس کو روک لیا، اور پھر سوشل میڈیا کا جو اظہر مشوانی صاحب کو پتہ نہیں کسی جن نے دے دی جس نے فوری یہ فوٹیج چلا دی اور اس کے اوپر ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور جرنلسٹ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی گروہ اگر اس طریقے سے بیلٹ پیپر چھاپے، اتنے بھونڈا طریقے سے وہ چھاپنا شروع کر دے۔ اس الیکشن کو گزرے کئی روز ہو چکے ہیں جہاں پہ انتخابی نتائج سامنے آ چکے ہیں، بیلٹ پیپر جو چھاپے گئے ہیں جو اس حلقے کے لیے موجود ہوتے ہیں ان کی ایک پوری تعداد موجود ہوتی ہے، اس سے زائد بیلٹ پیپر چھاپے جاتے ہیں، پھر حلقے میں جو کاسٹنگ ووٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، باقی بیلٹ جو ہیں وہ اس ادارے کے پاس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی اس میں رد و بدل کرنا ہی ہو تو اسے وہاں سے مانسہرہ سے چل کے آ کے لاہور میں بیلٹ پیپر چھاپنے کی آخر ضرورت کیوں محسوس کی گئی، یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسری طرف سوال ہے کہ اگر اس کا فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے، ایک جماعت یا دوسری جماعت۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ کیا اتنی ہی یعنی اندھیر نگری ہو سکتی ہے، اتنی جہالت ہو سکتی ہے بطور جرنلسٹ میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ایک اس طریقے سے کھلم کھلا کوئی چیز غلط کام کرنے جا رہا ہو اور وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے اوپنلی یہ کام کرنا شروع کر دے اور ہم بطور رپورٹر اندر چلے جائیں جا کے ویڈیو مزے سے بنا رہے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے سوالات تھے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس سارے پروسیس کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا اس سے یہ موٹو نظر آتا ہے کہ یہ ساری جو سٹوری تھی اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے، کچھ جرنلسٹ، دو جرنلسٹ جو ہیں ہمارے ان کو اس بارے میں قائل کیا گیا یا ان کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا یا ان کو انفارم کر کے وہاں لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی سٹوری فائل کیے بغیر، ان کی سٹوری نشر کیے بغیر ایک پورا بیانیہ بنا دیا گیا۔ ہمارے پاس اگر سٹوری حقائق پر مبنی ہوتی ہم اس کو ضرور چلاتے، اگر تحقیقات کی ضرورت نہ ہوتی ہم اس کو اسی وقت چلا دیتے، اس پہ کوئی ہمیں ڈر کی بات نہیں تھی، اور اگر کوئی خاص سیاسی جماعت اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہم اس کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے، لیکن محض کسی ایک سٹوری جو مکمل سٹوری نہ ہو، نامکمل ہو، اس کے بارے میں چند ویژول سامنے آنے کے بعد اس کی تحقیقات کیے بغیر، جانے بغیر کس کے موٹیوز کیا ہیں، پیچھے محرکات کون ہیں، اس پریس والے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر اس سٹوری کو نشر کرنا ایک صحافتی ادارے کے لیے، ایک میڈیا ہاؤس کے لیے کتنا جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ موجود ہیں، کتنے وقت کس ٹائم پر دونوں ہمارے اینکر صاحبان میرے پاس آتے ہیں، اور میرا بنیادی سوال تو یہ ہے کہ ہمارے اینکر سٹوری فائل کریں، یقینی بات ہے انہیں فائل کرنی چاہیے، ایک دوسرے اینکر کسی دوسرے ادارے میں جا کے اگر سٹوری فائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے خواہشات کیا ہو سکتی ہیں، اور اس سٹوری کو نشر کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پیچھے خواہشات کیا ہو سکتی ہیں۔ بطور جرنلسٹ اور بطور ایک جو ان معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے ایڈیٹوریل کے لحاظ سے میرا کام ہے یہ دیکھنا کہ
کہ کوئی کسی اور ادارے کا رپورٹر، کسی اور ادارے کا صحافی اگر میرے ادارے میں آ کے کوئی ایسی خبر چلوانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا جائزہ لینا میرا رائٹ ہے، اس کے سارے محرکات کو دیکھنا میرا رائٹ ہے، یہ دیکھنا کہ اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی دیکھنا میرا رائٹ ہے، اور اس کو دیکھے بغیر کسی سٹوری کو کیسے نشر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس پوری کمپین کو دیکھا جائے جو اب تک نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے یہ کمپین چلائی جا رہی ہے، اس سے یقینی بات ہے میاں عمران ارشد صاحب کا ایک اپنا موقف ہے، رائے ثاقب صاحب کا اپنا موقف ہوگا، لیکن اگر میں اس کا تجزیہ کروں تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ خاص مقصد کے تحت اس پورے اسکینڈل کو بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے میڈیا ہاؤس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ میڈیا ہاؤس استعمال نہیں ہوا تو پھر اپنے گروپس کے ذریعے اس کو نشر کر کے، اس کو وائرل کر کے ایک پورا ایجنڈا بنانے کی کوشش کی گئی۔ الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی ہوں گی، الیکشن میں اگر کئی دھاندلی کی شکایات بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کو گلے شکوے ہیں، الیکشن ٹریبونل میں ان کو جانا چاہیے، ثبوت کے ساتھ ان کو جانا چاہیے، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھی متعلقہ ادارے اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن کیا ممکن ہے، کبھی آپ جو ہمارے دوست سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس ایک خبر لے کر آئے، آپ اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو فوری طور پر نشر کر دیں، یہ جانے بغیر کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ بیلٹ پیپر اصلی ہیں یا نقلی ہیں، یہ کسی کے مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے ہیں، کسی کی اس کی موٹیویشن ہو سکتی ہے، کوئی پلانٹڈ سٹوری ہو سکتی ہے، یہ ایسا ممکن کبھی نہیں ہوتا، اور یہ ایسا کرنا شاید میں سمجھتا ہوں صحافتی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے سچ اور جھوٹ اتنا مکس کر دیا گیا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچا کون جھوٹا کون۔ ابھی اس ویڈیو کے بعد جب دیکھیے گا، جو سمجھیں گے کہ شاید اس میں میری رائے ان کی رائے سے مختلف ہے، ان کے الزامات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، لیکن اس سارے شواہد، اس دفتر میں ہونے والی گفتگو، یہاں پہ لوگوں کا آنا اور یہاں پہ لوگوں کا بات چیت کرنا، پھر اس ویڈیو کو کس طریقے سے وائرل کیا جانا، یہ سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ کس طریقے سے اس کو پروڈیوسائز کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو استعمال کر کے الیکشن پروسیس کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ثبوت بھی میرے پاس سارے موجود ہیں۔ اور اگر متعلقہ ادارے مجھے کہیں گے یا متعلقہ فورم، کسی عدلیہ کے فورم میں ہمیں کہا جائے گا، عمران ارشد صاحب اور میں کم از کم نیو میں ہم بیٹھے ہوئے افراد جو ہیں، وہ نیو کی انتظامیہ، وہ سارے پروف سامنے لانے کو تیار ہے۔ کوئی پولیٹیکل موٹیویشن اگر ہماری کی ثابت ہو کہ ہم کسی ایک پارٹی کو اس ایشو پہ سپورٹ کر رہے ہوں، تو میں اس کے بھی ہم اپنے شواہد ساری قوم کے سامنے رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے الزام تراشی کا جو کلچر چل نکلا ہے، اس میں ہر طرف سے جو ہے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہیں، میڈیا ہاؤسز کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا، ریاست پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا، لیکن محض اپنی جو ہے وہ انٹرسٹ کے لیے اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ اب پاکستان جو ہم سب کا ملک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا بھی، پی ایم ایل این کے دوستوں کا، پیپلز پارٹی، سب سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا، ان کے حامیوں کا یہ ملک ہے، اس ملک کے اوپر بھی سوالات لوگ اٹھانا شروع کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہایت افسوسناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید ہم کر سکتے ہیں، مسلم لیگ نواز کی غلطیاں، پیپلز پارٹی کی غلطیاں، پی ٹی آئی کی غلطیاں، ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان کی خرابیاں زیر بحث لائی جا سکتی ہیں، لیکن پاکستان جو ہم سب کا ملک ہے، اس کے اوپر جس قسم کی جب آوازیں وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کن مقاصد کے لیے، کن مفادات کے لیے اور کس قدر گر چکے ہیں کہ پیسے کی خاطر وہ کیا سے کیا کچھ کرنے کو تیار نظر آتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نیوز پر اگر کوئی خبر مکمل تحقیق کے ساتھ آئے گی، مکمل ثبوتوں کے ساتھ آئے گی، ہم اس کو آج بھی نشر کرنے کو تیار ہیں، کل بھی ہم نشر کرتے رہے ہیں، لیکن نیوز کسی پروپیگنڈے کا، کسی پلانٹڈ سٹوری کا یا کسی ایسی مہم کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے جس کے موٹیوز یہ ہوں کہ اس الیکشن پروسیس کو یا کسی ایک فرد کو یا کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر کے ایک پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش ہو، خواہ وہ پی ایم ایل این کے خلاف ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو۔ لوگوں کی ہمدردیاں ہو سکتی ہیں، لوگوں کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی ایجنڈے کو جو ہے وہ فالو کر کے جو ہے اس کے خلاف ایک جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ بن جائیں۔ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کیا جا سکتا ہے، کسی سیاسی جماعت پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، اور کسی سیاسی جماعت کی اگر کسی اچھا کام ہے اس کی حمایت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایجنڈا کو پورا کرنا کم از کم جو ہے وہ ایک صحافی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے یہ حقائق میں نے سامنے رکھ دی ہیں، آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ آخر جو میں نے سوالات اٹھائے تھے وہ کس حد تک ویلڈ تھے،
اور جو ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ اگر مکمل طور پہ یہ پتہ چل جائے کہ سارے پروسیس کے پیچھے کون ہے اور کوئی اس کا فائدہ اگر ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتا ہے تو ہم کم از کم اس کو کندھا دینے کو تیار نہیں ہیں.